السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آر اقبال۔ آج ہم سب جن کا بیان سننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب دعوت برکاتہ، جو پوری دنیا کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ ان کی باتیں بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ آج کے بیان کا ٹاپک ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کے پاس دولت، شہرت، طاقت ہے اور اللہ کے ماننے والوں کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب بھی کبھی نہ کبھی یہ چیز ضرور سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کے پاس یہ ساری سہولتیں ہیں، جیسے دولت، شہرت، طاقت، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں پھر بھی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ایسا کیوں؟ تو اس ویڈیو کے اندر حضرت جی نے اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے جو ہمیں اور آپ کو سننی چاہیے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ جو بھی باتیں اس ویڈیو کے اندر آئے گی اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت جی کے قیمتی بیان کو۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، یہ حضرت کی بات کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اس لیے کہ جنہیں کائنات کا یقین ہوگا وہ خود اللہ تعالیٰ کو نقشہ پیش کریں گے کہ اے اللہ اس نقشے میں تو یہ کر دے۔ اللہ کی قدرت نقشوں سے پاک ہے، نقشے قدرت سے بنے ہیں مگر نقشوں میں قدرت نہیں ہے، نقش قدرت سے بنے ہیں مگر نقشوں میں قدرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو مدد اور نصرت نبی کی کرنے والے ہیں وہ نصرت اور مدد قیامت تک ایمان والوں کی کرنے والے ہیں، قیامت تک۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ جتنے بھی غیبی نصرتوں کے واقعات ہیں اس زمانے میں مورخین نے ان واقعات کو صرف صحابہ کرام کا تعارف کرانے، صرف صحابہ کا تعارف کرانے کے اعتبار سے جمع کیا۔ جو ان واقعات کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھتا، یوں سمجھتے ہیں کہ معلومات کے لیے اس زمانے کے واقعات یا برکت کے لیے سنا دیے جائیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ غیب مددوں کے واقعات قیامت تک مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں۔ اللہ کے ساتھ گمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں اس کو مقدم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، تو پھر اسباب کو اعمال پر مقدم کرنے سے وعدے کیسے پورے ہو جائیں گے؟ اسباب کو اعمال پر مقدم کرنے سے وعدے کیسے پورے ہو جائیں گے؟ وعدے جب پورے ہوں گے جب اعمال کو اسباب پر مقدم کرو، اعمال کو اسباب پر مقدم کرو تو وعدے پورے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کا راستہ۔ جو لوگ محض سب کو ہی اصل سمجھتے ہیں وہ حکم کی پرواہ نہیں کرتے، جو بالکل حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، مسلمان غیروں کے اسباب کی شکل میں کامیاب ہونے سے دھوکہ کھاتا ہے، مسلمان غیروں کے اسباب کی شکلوں میں کامیاب ہونے سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ دھوکہ بہت پرانا ہے، قارون کی مالیت سے اور اس کے اسباب سے ان لوگوں نے دھوکہ کھایا جن کے پاس علم نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے تو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں ان کو کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا اسے کیوں دیا، اور جو اللہ کی بات مانتے انہیں کیوں نہیں دیا؟ عجیب بات ہے، یہ الجھن بہت پرانی ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے کے مسلمان جو اعمال سے دور ہیں انہیں بھی یہ الجھن ہے کہ اللہ تعالی غیروں کو کیوں مسلط کیے ہوئے ہیں، اور سارا مال اور اسباب اور ہر چیز پر قبضہ غیروں کو کیوں ملا ہوا ہے۔ یہ یوں سمجھتے ہیں کہ پہلے کوشش کر کے ان سے ان کے اسباب چھینو، پھر ان اسباب کو کے ذریعے سے غیروں پر غلبہ حاصل کرو۔
غیروں کا غلبہ حاصل ہو جائے گا تو پھر اسلام کے احکام کو سہولت سے پورا کیا جائے گا۔ یہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے کے لوگوں کی یہ چاہت ہے کہ کوشش کر کے پہلے غیروں کے اسباب پر قبضہ کرو، پھر ان اختیارات سے غیروں کو مغلوب کر کے غالب آؤ، پھر اسلام کا کیا احکام جاری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دستور ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا میں دنیا دینے میں کمی نہیں کرتے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ذرہ برابر بھی کہیں دنیا والوں کے دنیا میں نقصان نظر نہ آئے گا، اللہ ان کو دنیا کھول کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ میں آپ کے گھر کا سامان دیکھ رہا، ایک طرف بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی، ایک طرف کچھ جو پڑے ہوئے کونے میں، آپ کے بدن پر کے لیے بستر بھی پورا نہیں ہے، نیچے کا موٹا ٹاٹ جس نے آپ کے بدن پر نشان ڈالے ہوئے، اور یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، یہ ایسی باغات و نہروں میں اور عمدہ ریشم کے بستروں میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، تو ابھی تک اس دھوکے میں ہے، ابھی تک اس دھوکے میں ہے۔ اولئک عجلت لہم طیباتہم، ان کو تو آخرت دنیا میں دے دی گئی ہے، ان کو آخرت دنیا میں دے دی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جن کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے تو قارون کے ملک و مال کو دیکھ کر یہ تمنا کی کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا جن کے پاس ہے۔ جب انجام دیکھا، دیکھو یاد رکھو، انجام کہتے ہیں، انجام کا جاننا کہتے ہیں معرفت کا جاننا، جن کے بعد معرفت نہیں ہے وہ انجام سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا علم معرفت کا نام ہے، جاننے کا نام علم نہیں ہے۔ بقول حضرت کے جاننے کو تو غیر مسلم بھی جان سکتا ہے، معرفت کہتے ہیں انجام سے باخبر ہونا۔ جو انجام سے باخبر نہیں ان کو پاس معرفت نہیں، جو انجام سے باخبر نہیں ان کے پاس معرفت نہیں ہے۔ معرفت ان کے پاس ہے جو انجام سے باخبر ہیں۔ جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے تو تمنا کی یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، اگر یہ بالکل ہی کفر والے ہوتے تو یہ اس کے دھسنے پر بھی عبرت حاصل نہ کرتے۔ اس لیے کہ اصولی بات ہے یہ کہ عبرت صرف مومن لیتا ہے، کافر عبرت نہیں لیتا، کافر عبرت نہیں لیتا۔ کسی حادثے میں اگر جانور مر جائیں تو جانور عبرت نہیں لیں گے، جانور عبرت نہیں لیں گے۔ عبرت کے لینے کے لیے ایمان شرط ہے، عبرت کے لیے ایمان شرط ہے، کافر عبرت نہیں لے گا، کافر عبرت نہیں لے گا۔ اس لیے کہ عبرت کے لیے دل کی آنکھ کا ہونا شرط ہے، اور وہ دل کی آنکھ سے اندھا ہے، اس لیے اللہ کا نہ ماننے والے عبرت نہیں لیتے۔ عبرت کے لیے ایمان شرط ہے، تو جو اللہ کا نہ ماننے والے تھے اس کی ہلاکت سے انہوں نے کوئی عبرت نہ لی۔ ہاں جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے اس کو دھستا ہوا دیکھ کر جو کل تمنا کر رہے تھے اس مال کی، وہ آج مال نہ ملنے کو اللہ کا احسان سمجھ رہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جتنا اختیارات غیروں کے پاس ہیں وہ اختیارات ہمیں حاصل ہو جائیں، اختیارات ہمیں حاصل ہو جائیں تو پھر ہم غالب آ جائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ پھر تو دونوں طرف مادے کا مادے سے مقابلہ ہے۔ اگر مسلمان غیروں کے اسباب چاہے ان پر غلبے کے لیے تو پھر مادے کا مقابلہ مادے سے ہے، یہ کبھی غالب نہ آ سکیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان کی عزت اور اس کے غلبے کا کے لیے جو اصل شرط ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ چاہے ان کے پاس مادی شکلوں کے اعتبار سے ایک تلوار بھی ان کے پاس نہ ہو، حضرت فرماتے تھے اللہ رب العزت انہیں کامیاب کرنے اور غالب کرنے کے لیے شکلوں کو بدل کر بھی ان کی مدد کریں گے۔ درخت کی چھڑی کو مضبوط لوہے کی تلوار، درخت کی چھڑی کو مضبوط لوہے کی تلوار بنا دیا۔ ضروریات کے اعتبار سے بھی ہم چیزوں کو بدل دیں گے، ہتھیار کے اعتبار سے بھی ہم شکلوں کو بدل دیں گے۔ بس میری عرض یہ تھی کہ دو چور ہیں ہمارے دلوں میں، ایک تو غیروں کے ملک و مال کی حرص، ایک ان کی ہلاکت کی تمنا، یہ دو چور ہیں۔
اگر ان کے بجائے دو باتیں پیدا ہو جائیں، ان کے ملک و مال سے استغنا، ان کے ملک و مال سے استغنا اور تمنا ان کی ہدایت کی، تو اللہ رب العزت ہر زمانے میں ہر حال میں غلبہ عطا فرما دیں گے، اللہ ہر حال میں غلبہ عطا فرما دیں گے اگر یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں، ان کی ہدایت کی تمنا ہو، ان کے ملک مال کی حفظ بالکل نہ ہو۔ یہ دو چیزیں امت میں سے ختم ہو گئیں، یہ دو چیزیں امت میں سے ختم ہو گئیں۔